محل والی شیعہ مسجد سے حضرت علی کا شبیہ تابوت برآمد ہوا۔ سید نگلی قصبے کی محل والی شیعہ مسجد سے حضرت علی علیہ السلام کی یوم زبرت کے سلسلے سے شبیہ تابوت برآمد ہوا۔ سب سے پہلے محل والی شیعہ مسجد میں فجر کی نماز کے بعد مجلس ہوئی، جس کا آغاز مرثیہ خوانی سے نسیم الحسن اور ہم نواؤں نے کیا۔ مجلس کو سرسی سے تشریف لائے مولانا اقرار رضا نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ رہبر وہ ہوتا ہے جو پڑھا لکھا ہو، دوسروں کو صحیح راستہ دکھائے اور برائی سے روکے، اور کوئی بھی جاہل انسان رہبر نہیں بن سکتا۔ امام دنیا میں آ کر نہیں بنتا ہے، بلکہ اللہ کی طرف سے امام بن کر آتا ہے۔ پہلے امام حضرت علی علیہ السلام جب 19 رمضان کی صبح کو مسجد کوفہ میں نماز فجر ادا کر رہے تھے تو سجدے کی حالت میں ایک ظالم جس کا نام عبد الرحمن ابن ملزم تھا، اس نے مولا علی کے سر پر زہر سے بجھی ہوئی زبرت لگائی، جس سے مولا زخمی ہو گئے۔ ابن ملزم دنیا کا سب سے پہلا آتنکوادی تھا جس نے مسجد میں حضرت علی پر حملہ کیا تھا۔ مجلس کے بعد علم اور شبیہ تابوت برآمد ہوا، جو طے شدہ راستوں سے ہوتا ہوا پیر جی والے امام بارگاہ پہنچ کر ختم ہوا۔ جلوس میں سہیل عباس، بلال صادق، ایان عباس، محمد عباس نوحے پڑھتے چل رہے تھے۔ اس موقع پر کافی تعداد میں عزادار اور پولیس بل موجود رہا۔ امروہہ سے مزمل حسین کی رپورٹ۔ رمضان المبارک کی نماز فجر کے بعد نگلی شیعہ جامع مسجد سے تابوت حضرت علی ابن ابی طالب برآمد ہوا ہے، اور 19 شب کو مولا علی کے سر اقدس پر ضربت لگی اور ابن ملجم نے جو ضربت ماری تو آپ محراب عبادت ہی میں آپ زخمی ہو گئے۔ امام حسن اور امام حسین آئے تو آپ نے فرمایا بیٹا نماز مکمل کرو۔ آپ نے نماز تمام کرائی، آپ لے کر کے پھر اپنے گھر کی طرف گئے۔ صحابہ اکرام ساتھ میں تھے اور جا کر کے آپ نے گھر پر لٹایا۔ ابن ملجم کو گرفتار کر کے لایا گیا اور ابن ملجم کو آپ نے پھر دیکھا کہ وہ گھبرایا ہوا ہے تو اسے دلاسا دیا۔ آپ نے اسے شربت پلایا اور اسے تسکین دی تاکہ وہ گھبرائے نہیں ہو۔ اس سے پوچھا تو نے میرے سر پر کیوں ضربت لگائی؟ تو اس نے کہا کہ مجھے جہنم اپنی طرف کھینچ رہا تھا، آپ کے سر پر ضربت لگائی۔ تو آپ نے دودھ کا شربت پلا کر کے ایک اخلاق پیش کیا کہ دیکھو کہ ظالم کو یا مجرم کو سزا دی جائے لیکن اس پر اتنی سختیاں نہ کی جائیں۔ آپ نے پھر وصیت کی اپنے بیٹے امام حسن سے، جو بڑے بیٹے تھے اور آپ کے بعد جو امام تھے، ان سے کہا کہ تم ہو سکے اسے معاف کر دینا، اور اگر تم اسے سزا بھی دو تو ضربت ایک ہی لگانا، اس لیے کہ اس نے ایک ہی ضربت لگائی ہے۔ یہ انصاف کا تقاضا، اور حضرت علی سے بڑا کوئی عادل نہیں تھا۔ حضرت علی ہی سب سے بڑی عدالت تھے، اور آپ کے فیصلے مشہور ہیں اور مسلسل آپ فیصلے کیا کرتے تھے، اسی لیے آپ کے فیصلوں کو نظیر بنایا جاتا ہے۔ اور اسلام میں اسی لیے تمام صحابہ نے اس بات کو ایکسیپٹ کیا کہ بعد پیغمبر علی ہی اس مسند پر تھے کہ جس پر پیغمبر گامزن تھے۔ اور آپ نے فرمایا بھی ہے کہ اس کے بعد جو خلیفہ بنے انہوں نے بھی کہا کہ اگر علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو گئے ہوتے۔ تو علی نے بعد پیغمبر جو خلافت کو بھی چلایا تھا وہ اسلامی اخلاق کے اور اسلامی کردار اور اسلامی قوانین کے تحت چلایا، جو الہی قانون تھے اور شریعت جس بات کی متقاضی تھی اس حساب سے چلایا۔ اسی لیے علی کا پیریڈ سب سے بہتر پیریڈ مانا جاتا ہے، آپ سے بہتر پیریڈ کسی خلیفہ کا نہیں گزرا ہے۔ اسی لیے جو اسلام کے صحیح نمائندے اور محافظ اسلام وہ اہل بیت علیہ السلام ہیں، اور امام حسین نے کربلا میں اسلام کی حفاظت کر کے وہ اپنا خون دے کر کے یہ بتلا دیا کہ ہم ہی اصلی وارث پیغمبر